آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 30، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 27واں حصہ، ایران کا نظام عدل۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو پش کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ جو لوگ عیسائی مذہب قبول کرتے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی اور انہیں ایسی سنگین نوعیت کی سزائیں دی جاتی جن کے ذکر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کانوں اور آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا اور کبھی زبان کھینچ کر نکال لی جاتی تھی۔ زخموں پر لیموں، سرکہ اور نمک چھڑکے جاتے تھے۔ ان بد نصیبوں کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹے اور مروڑے جاتے تھے۔ بعض اوقات پیشانی سے ٹھوڑی تک چہرے کی کھال اتار لی جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں اور باقی تمام جسم میں سلاخیں پھیری جاتی تھیں اور جب تک وہ مر نہ جائیں ان کے منہ، آنکھوں اور نتنوں میں سرکہ اور رائی برابر ڈالتے رہتے تھے۔ ایک آلہ تعذیب جو اکثر استعمال کیا جاتا تھا وہ لوہے کی ایک کنگھی تھی جس سے مجرم کی کھال ادھیڑی جاتی تھی اور درد کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے ہڈیوں پر جو نظر آنے لگتی تھیں آتش گیر تیل ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ دہشتناک عذاب وہ تھا جس کا نام نوموتی تھا، جس کی صورت یہ تھی کہ جلاد سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹتا تھا، اس کے بعد پاؤں کی، پھر کلائیوں تک ہاتھ کاٹ ڈالتا اور ٹخنوں تک پاؤں، اس کے بعد پھر کوہنیوں تک باہیں کاٹتا تھا اور گھٹنوں تک پنڈلیاں، پھر ناک اور کان کاٹتا تھا اور سب سے آخر میں سر۔ اپنے سیاسی اور مذہبی مخالفین کو اس قسم کی لرزہ خیز سزائیں دینا وہاں آئے دن کا معمول تھا، جس پر کسی قسم کا تعجب اور حیرت کا اظہار نہ کیا جاتا تھا اور نہ ان ظالمانہ اذیت رسانیوں کے خلاف عوام میں کوئی رد عمل پیدا ہوتا۔ ویل ڈیورٹ اپنی مشہور کتاب دی ایج آف فیتھ میں اس موضوع پر اپنی تحقیق کا یوں اظہار کرتا ہے: بادشاہ، اس کے مشیر اور مذہبی علماء قانون مرتب کرتے اور ان کی بنیاد قدیم اوسطا پر ہوتی۔ ان کی تشریح اور ان کی تنفیذ مذہبی پروہتوں کے سپرد تھی۔ جرائم کا سراغ لگانے کے لیے جسمانی اذیت سے کام لیا جاتا۔ مشکوک لوگوں کو کہا جاتا کہ وہ آگ میں گرم کیے ہوئے سرخ لوہے پر چلیں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں سے چل کر گزریں یا زہریلی خوراک کھائیں۔ اگر اس آزمائش میں وہ سلامت بچ جاتے تو انہیں بے گناہ قرار دے دیا جاتا اور اگر وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترتے تو انہیں مجرم یقین کر لیا جاتا اور انہیں سزا دی جاتی۔ ایران میں عدل و انصاف کی جو حالت تھی اس کو آشکار کرنے کے لیے ہم اپنے ناظرین کی توجہ ایک مرتبہ پھر اس واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ خسرو نے زرعی پیداوار پر لگانوں کی جب نئی شرح مقرر کی تو اس نے ایک مجلس مشاورت طلب کی جس میں ایران کے سربر آوردہ عمراء، علماء، فضلاء اور فوجی سپاہ سالار شریک ہوئے۔ لگان کی نئی شرحوں کا اعلان کرنے کے بعد جب خسرو نے حاضرین سے پوچھا کہ ان شرحوں پر کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں، تو محفل میں سناٹا چھایا رہا۔ اس نے پھر یہ سوال دہرایا، پھر بھی سکوت طاری رہا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی سوال حاضرین سے پوچھا تو ایک دبیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس پر اعتراض کیا اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس معترض کا تعلق دبیروں کے حلقے سے ہے تو حکم دیا کہ ہر دبیر اپنے قلمدان سے اس کو زد و کوب کرے۔ چنانچہ فرمان شاہی کی تعمیل کرتے ہوئے ہر دبیر نے اپنے بدقسمت ساتھی پر قلمدانوں سے ضربات کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے وہیں پر دم توڑ دیا اور تمام حاضرین نے بآواز بلند یہ کہا: ہمیں بادشاہ کے نئے لگانوں کی شرحوں پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ نوشیرواں، جس کا عدل و انصاف ضرب المثل ہے، جس نے اپنے محل کے صحن کو ٹیڑھا رکھنا تو گوارا کر لیا لیکن غریب عورت کی جھونپڑی کو اس کی مرضی کے خلاف وہاں سے اٹھانا گوارا نہ کیا۔ عدل و انصاف کے اس پیکر نوشیرواں نے اپنے تمام سگے بھائیوں کو اس لیے تہ تیغ کر دیا کہ مبادا ان میں سے کوئی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔